بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دستک دینے کا میرا انداز وہ جانتی تھی۔ اس وقت دروازے پر کوئی اجنبی آیا ہوا تھا۔ غزالہ کی چھٹی حص کی للکار یکا واضح ہو گئی۔ خطرناک گھڑی سر پر آ چکی تھی جسے اس کا وجدان پہلے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی اور گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ نریش شرما۔ باہر سے آنے والی آواز سن کر غزالہ کے فرشتے کوچ کر گئے، دروازہ جلدی کھولو۔ وہ بدخواہوں کی فہرست میں نریش کے نام پر خط تنسیخ پھیر چکی تھی۔ اگر وہ میری طرف سے واقعی مطمئن ہو چکا تھا تو اس وقت دروازے پر دستک کیوں دے رہا تھا؟ اس نے مجھے نیچے بلایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اوپر غزالہ کمرے میں اکیلی ہوگی۔ اکیلی عورت سے اس کو کیا کام ہو سکتا تھا؟ غزالہ سر سے پیر تک کانپ کر رہ گئی۔ شاید نریش شرما دوہری بلیک میلنگ کے چکر میں تھا۔ اس نے بیلا سنگھ کو میرے سر پر مسلط کر دیا تھا اور خود غزالہ کے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ غزالہ کے وجود کی گہرائیوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اگر نریش کے عزائم ناپاک تھے تو وہ قابل معافی نہیں تھا۔ انسپکٹر ڈیوڈ جان اسمتھ اور ناگر کے بعد اس کو بھی جہنم کے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ بلٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ آنے والا پستہ کامد اور تندرست شخص تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی احتجاجیہ مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، کیا تم مجھے اندر نہیں بلاؤ گی؟ غزالہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربے کار تھی۔ وہ مردوں کی نظروں اور لب و لہجے کو خوب پہچانتی تھی۔ اس کے اندر چھپی ہوئی عورت نے اسے بتا دیا کہ آنے والا اس کا دوست نہیں تھا، ساتھ ہی وہ اس کی آبرو کا دشمن نہیں ہو سکتا تھا۔ غزالہ نے ایک طرف ہٹ کر اسے راہ دے دی۔ اندر آتے ہی اس نے ٹیلی ویژن کی روشن اسکرین کو دیکھ کر تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلایا، پھر پلٹ کر غزالہ سے گویا ہوا، تم ٹیلی ویژن دیکھتی ہو تو اخبار بھی ضرور پڑھتی ہوگی۔ تم کو معلوم ہوگا کہ پرسوں رات گئے دہلی میں کیا کچھ ہوا ہے۔ نریش شرما کی عقابی نظریں غزالہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم راہ کے افسر ہو، غزالہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مظہر خان سے ساری پوچھ گچھ کر چکے ہو، وہ ابھی تک تم سے دہشت زدہ ہے، سوتے میں بڑبڑانے لگا ہے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم کو معلوم ہے کہ مظہر خان اور راہ کے بیچ کیا معاملہ ہوا ہے؟ نریش نے غزالہ کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ تمہیں اور اسے معلوم ہوگا، وہ بہت سی باتیں مجھ سے چھپاتا ہے۔ وہ تم سے ملنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا، تم یہاں موجود ہو، پھر وہ کہاں گیا؟ اس کو تمہارے ساتھ یہاں آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک رنگین ہوٹل ہے، اسے ایک جاننے والی مل گئی، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے تمہارا دھیان آ گیا۔ نریش شرما نے میری طرف سے غزالہ کے کان بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم اس کی دوست ہو، تم سے مجھے کچھ جوابات درکار ہیں۔ وہ گفتگو کھڑے کھڑے ہو رہی تھی۔ غزالہ نے اسے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تھی۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہوا تو میں ضرور بتا دوں گی، اس نے بے رخی سے کہا۔ سنو لڑکی، نریش کا لہجہ اچانک درست ہو گیا، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ پہلے تم دونوں اسی کمرے میں رہ رہے تھے، پرسوں رات تم نے یہ ہوٹل چھوڑ دیا۔ پہاڑ جیسی رات گزار کر تم دونوں صبح سویرے واپس آئے تو تمہیں الگ الگ کمروں کی ضرورت کا احساس ہو چکا تھا۔ ابھی میں کافی دیر تک تمہارے کمرے کا دروازہ پیٹتا رہا، مگر وہ ویران تھا۔ مجبور ہو کر میں اس دروازے پر آ گیا اور کی ہول میں سے جھانک کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ اندر کوئی موجود ہے، اور واقعی تم موجود ہو۔ تمہاری ہر بات درست ہے، تم سب کچھ جانتے ہو، تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ رات تم دونوں نے کہاں اور کیسے گزاری؟ نریش نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ اگر تم یہ بات مظہر خان سے پوچھنا بھول گئے تھے تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ ہم آگرہ جانے کے ارادے سے یہاں سے نکلے تھے۔ غزالہ نے پل بھر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ نریش کو بہت دیر سے یہ خیال آیا تھا کہ غزالہ کے بیان سے میری بتائی ہوئی تفصیلات کی تصدیق یا تردید حاصل کی جائے۔ شاید دفتر میں آگ لگنے اور ناگر کے جل مرنے کے باعث اس کی عقل چوپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے الگ الگ
الگ پوچھ گچھ کرتا تو ہماری کہانیاں مختلف ہوتی اور ہم اپنی ہی بیانات کے تضاد میں پھنس جاتے، لیکن وہ ابتدائی مرحلے میں غزالہ کو نظر انداز کرنے کی سنگین غلطی کر بیٹھا تھا۔ اس کی ساری توجہ میری ذات پر مرکوز رہی تھی۔ میں نے باز پرس کے دوران میں جو کچھ نریش کو بتایا اپنی رہائی کے بعد غزالہ کو بھی بتا دیا تھا۔ غزالہ نے اپنی کہانی وہیں سے اٹھائی تھی جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ وہ سوچتی اور تیزی کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ اس کی یادداشت قابل رشک تھی، اس لیے اس نے دہلی کے تفریحی مقامات کی اس ترتیب میں بھی فرق نہ آنے دیا جو میں پہلے بیان کر چکا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ واضح کر دیا کہ آگرہ جانے کا پروگرام کسی اہم فون کی وجہ سے ٹل گیا۔ مظہر خان کسی آدمی سے بات کیے بغیر دہلی چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا اور اس آدمی کا کارڈ مظہر خان سے کہیں گم ہو چکا تھا۔ نریش شرما نے اپنی جیب سے ایک نوٹ بک اور پینسل نکال لی تھی۔ وہ غزالہ کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ تیزی سے نوٹ بک پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ غزالہ نے کناٹ پیلس کے مرکزی سبزہ زار میں اپنی تفریح کے اختتام کے بارے میں بتایا۔ نریش نے ایک گہرا سانس لے کر نوٹ بک بند کی اور جیب میں ڈال لی۔ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم سچ بول رہی ہو، نریش نے غزالہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، بس ہم دہلی کی کھلی فضا میں گھومنا پھرنا چاہ رہے تھے، غزالہ نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ سیاحوں کا مقصد تفریح کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر تمہیں سب کچھ اسی ترتیب سے بتانے کی پوری کوشش کی ہے جس ترتیب سے ہم نے وہ جگہ دیکھی تھی۔ پھر بھی میرے اور مظہر خان کے بیان میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہاں کے بازاروں اور علاقوں کے نام اجنبی ہیں، ہم سے کچھ سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہاری طرف کیوں متوجہ ہوئے تھے؟ نریش نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، پھر بھی ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ تم لوگوں کو شبہ تھا کہ مظہر خان مجھے پاکستان سے بگا کر لایا ہے۔ غزالہ نے بہت خوبصورتی سے یہ بات گول کر دی کہ وہ میرے بارے میں راہ کے منصوبوں سے پوری طرح واقف تھی۔ یہ باتیں مظہر خان سے بھی پوچھی اور ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے تمہارے بیان کا ڈکٹیشن لے لیا ہے۔ مظہر کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ اب تم دونوں کی کہی ہوئی باتوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ ذرا سا بھی جھوٹ سامنے آیا تو تم دونوں رگید دیے جاؤ گے۔ مظہر دیکھ چکا ہے کہ جھوٹوں سے سچ اگلوانے کے لیے ہمارے پاس کیسے کیسے اوزار اور ہتھیار موجود ہیں، انہیں دیکھ کر روح تک کام اٹھتی ہے۔ تم مظہر کے ساتھ چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہے ہو۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا مگر پریشان رہتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم فون پر اس کے دوست اور خیر خواہ بنے ہوئے تھے اور اب مجھ سے آنکھیں بدل کر باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری ان باتوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بھارت میں ایک کہاوت ہے کہ راہ والے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ نریش نے کہا، یہ بات ذرا کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ ہم جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے پاتال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تمہارے بیان کے بغیر ہمارا کام ادھورا تھا۔ اب جو فیصلہ ہوگا اسی کی روشنی میں ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ غزالہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی مگر نریش نے مڑ کر دو الوداعی کلمات کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ دروازے سے نکل کر راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ غزالہ نے دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ کیا اور اس سے پشت ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ نریش شرما کی غیر متوقع آمد نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ نریش اپنی زبان کا سارا زہر اگل کر لوٹ گیا۔ غزالہ کے دل و دماغ کی دنیا درہم برہم ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے خوش گمانیوں کی جو فسوں خیز فضا پیدا ہوئی تھی نریش کی آمد سے مسموم ہو چکی تھی۔ دہلی میں غزالہ کو کچھ بھی یقینی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فریب در فریب کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کا کلیدی نقطہ نریش نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا تھا کہ راہ والے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ نریش سے مل کر وہ اتنی پراگندہ خاطر ہوئی تھی کہ فوری طور پر گرم گرم چائے کے ایک کپ کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، لیکن اس میں ایک بار پھر دروازہ کھولنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اس نے روم سروس سے رابطہ کرنے کے بجائے کولڈ ڈرنکس کی ایک بوتل منی بار سے نکال کر کھول لی۔ اس وقت تک راہ کے بارے میں جو تجربات غزالہ کے سامنے آئے تھے ان سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ راہ والے چلاک، مکار، شفاق اور خون آشام ضرور تھے مگر غیر معمولی ذہانت سے محروم تھے جو ایسے حساس شعبے کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دہلی میں بیٹھے ہوئے پاکستانی انٹیلیجنس بیورو کے تینوں افراد درندہ صفت اور خون آشام نہیں تھے لیکن بلا کی ذہانت اور
پھرتی کے مالک تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بھارت والے کشمیر میں اور اپنی سرزمین پر پاکستانی ISI اور IB وغیرہ کے مضبوط زیر زمین نیٹ ورک کا واویلا مچاتے رہتے تھے، مگر کسی پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام رہتے تھے۔ ان کے آدمی پاکستانی علاقوں میں دہشت گردی اور بربریت کے بدترین مظاہرے کرنے میں کامیاب ضرور ہو جاتے تھے، لیکن ذہانت سے عاری اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے پکڑے جاتے رہتے تھے۔ نریش شرما نے ہر وہ کام کر ڈالا تھا جو مجھے اور غزالہ کو گھیرنے کے لیے ضروری تھا، مگر وہ اقدامات بے ربط تھے۔ فیصلہ صحیح تھا تو اس پر عمل کرنے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا گیا تھا، اور صحیح وقت پر کیے جانے والے فیصلے زیادہ صائب نہیں تھے۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس خالص حربی پیشے میں انہوں نے رینا اجیت رائے اور بیلا سنگھ جیسی آبرو باختہ لڑکیوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا ہوا تھا۔ اس حکمت عملی سے ان کے دشمن کو نقصان پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو، ان کے اپنے جنگی ڈسپلن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا، اور آثار بتا رہے تھے کہ وہ طریقے جاری رہے تو آنے والے چند سالوں میں راہ کے دفاتر اور مراکز عیاشی کے گڑھ بن جائیں گے۔ نریش کی آمد سے پہلے تک غزالہ کی یہ خوش فہمی تھی کہ راہ والوں نے اپنی ساری توجہ میری ذات پر مرکوز کی ہوئی تھی، اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کیا ہوا تھا، مگر نریش نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ دہلی میں رونما ہونے والے واقعات کے بعد راہ کے ذمہ دار کسی بھی مشتبہ فرد کو نظر انداز کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے تھے۔ بس نریش سے ٹائمنگ کی ایک سنگین غلطی سرزد ہو چکی تھی، جس کا سارا فائدہ ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اصولی طور پر اسے ہم دونوں سے ایک وقت میں الگ الگ پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی۔ آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کے بیانات میں زمین و آسمان کا تضاد ہوتا اور ہمارا کھیل وہیں ختم ہو جاتا۔ بھارت جیسے دشمن ملک کی سرزمین پر ان دنوں ہمارے ستارے یاور تھے کہ نریش شرما بوکھلاہٹ کے عالم میں اس نقطے کو فراموش کر گیا۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ راہ کے دفتر میں آتش زدگی کی واردات کو ناگر کی موجودگی نے بہت پیچیدہ بنا دیا تھا۔ نریش شرما کو ہم پر براہ راست کوئی شبہ نہیں ہوا تھا، اس نے عمومی جانچ پڑتال میں مجھے ایک کمزور نشانہ سمجھ کر اٹھوا لیا تھا۔ مجھ سے کی جانے والی پوچھ گچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی، لیکن راہ کے لیے میرے کردار کا دوسرا رخ اہم تھا۔ پاکستان میں زر خرید پاکستانیوں کے ذریعے مخبری اور دہشت گردی ان کی حکمت عملی میں شاید سنگ میل کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ بات انہیں معلوم تھی کہ بھارت آنے والا ہر پاکستانی بے ضمیر اور بکاؤ مال نہیں ہوتا، ان میں خال خالی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ ان سے معاملات طے کرتے ہوئے یہ خدشہ رہتا ہوگا کہ کسی وقت دباؤ کے تحت وہ راہ کے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دیں اور سرحد پار کرتے ہی اپنے ملک اور قوم کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ضمیر فروشی سے تائب ہو جائیں۔ رینا اجیت رائے کے ساتھ بنائی جانے والی میری ویڈیو فلم کا معاملہ غزالہ کے علم میں نہیں تھا، مگر میں نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ نریش شرما مجھے بیلا سنگھ کے جال میں پھانس کر مجھے بلیک میل کرنے کا مواد حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ غزالہ کو اندازہ تھا کہ ایسا مواد راہ کی ضرورت بن گیا تھا تاکہ میں پاکستان واپس پہنچنے کے بعد راہ سے منحرف ہونے کے بارے میں نہ سوچ سکوں اور وہ مجھے اطمینان سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ راہ کے بارے میں سوچتے سوچتے غزالہ کی ذہنی رو بیلا سنگھ کی طرف بہک گئی۔ مجھے کمرے سے گئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ نریش مجھ سے ملنے کے بعد غزالہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ میں ہوٹل میں کسی جاننے والی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ غزالہ کو خلش ہونے لگی کہ میں بیلا سنگھ کے ساتھ اتنی دیر تک کن مذاکرات میں مصروف تھا۔ بیلا سنگھ کو مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے میرے پیچھے لگایا گیا تھا۔ غزالہ کو ان حالات کا علم نہیں تھا جو نیچے رونما ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک سیدھی سی بات جمی ہوئی تھی کہ اگر میں بیلا سنگھ سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا تو زیادہ وقت برباد کیے بغیر کمرے میں واپس پہنچ جاتا۔ میری واپسی میں غیر معمولی تاخیر کے لیے اس تلخ حقیقت کی عکاس تھی کہ میرے ارادے کمزور ثابت ہوئے تھے۔ بیلا سنگھ جیت گئی تھی۔ بدترین شکست کے احساس سے غزالہ کے حلق میں تلخی سی گلنے لگی۔ آسیبی خیالات
خیالات اس کے ذہن پر یلغار کر رہے تھے۔ کمرے کی تنہائی میں کوئی اس کا رفیق یا غم گسار نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا مظلوم اور تنہا محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ اپنے داہنے رخسار کی طرف گیا تو اپنی انگلیوں پر نمی محسوس کر کے وہ چونک پڑی۔ اس نے ہڑبڑا کر چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کے دونوں رخسار تار تھے۔ نہ جانے کب سے اس کی غزالی آنکھوں سے آنسوؤں کے بے آواز موتی بہے چلے جا رہے تھے۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ اور پھر آنکھیں خشک کی۔ آئینے میں اسے اپنا عکس کمزور اور دھندلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا احساس بے بسی یکایک غصے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسی وقت مسلح ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلے اور بیلا سنگھ کو ہوٹل کے کسی کمرے میں ڈھونڈ نکالے۔ وہ میری موجودگی یا بعد کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر بیلا سنگھ کو جہنم واصل کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے خیالات کی وہ غضبناک روح زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ دروازے پر ہلکی سی دو مانوس دستکیں سن کر وہ چونکی اور پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں سرعت سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اسے مضبوطی سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سہارا ملتے ہی غزالہ کے صبر اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ میری باہوں میں سسکیوں کے ساتھ بلک کر رو پڑی۔ کیا بات ہے، تم اتنی ہراساں کیوں ہو؟ میں تو تمہارے حوصلے پر ناز کرتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ کمینی بیلا سنگھ آپ کو لے کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہ عادی شرابی ہے۔ میں اسے باتوں سے بہلاتا رہا اور اب وہ اپنے کمرے میں مدہوش پڑی ہوئی ہے۔ نریش اور بیلا کا پورا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ وہ تڑپ کر میری باہوں سے نکلی اور میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر چہرہ کھل اٹھا تھا اور پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر اندر کی خوشی مسکراہٹ بن کر ناچ اٹھی تھی۔ اس نے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سچ بتائیں کہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہے۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے میں اس سے دور رہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں تمہاری خوشنودی کا خیال رکھتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے بیلا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اسے ہوش آئے گا تو وہ کفے افسوس ملتی رہ جائے گی۔ آپ واقعی عظیم ہیں، اس نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ذرا سی دیر پہلے میں بیلا کے بارے میں سوچ کر سلگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں سے بھی تلاش کر کے مار ڈالوں۔ کبھی کبھی تم واقعی عقل سے عاری ہو جاتی ہو۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جال کو توڑ دوں گا۔ نریش یہاں آیا تھا۔ غزالہ کی زبان سے وہ انکشاف سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی سنسنی خیز اور وحشت ناک خیالات آئے تھے۔ میں نے اس کا وہ مختصر فقرہ سنتے ہی اس پر سوالوں کی بھرمار کر دی۔ غزالہ میری اور بیلا سنگھ کی ملاقات کے بارے میں تجسس میں مبتلا تھی۔ میں نریش کی آمد کے بارے میں فکر مند تھا۔ غزالہ کو خیال آیا کہ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ باتوں سے پہلے روم سروس کو کھانے کا آرڈر دے دینا ضروری تھا۔ روم سروس کو انٹرکام پر آرڈر دے کر غزالہ نے مجھے نریش کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ کھانا آیا اور کھانے کے دوران میں بیلا سنگھ کا ذکر چلتا رہا۔ اس لڑکی کے بارے میں غزالہ کا تجسس قابل فہم اور بالکل فطری تھا مگر اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غزالہ مجھ سے پچھلے 3 گھنٹوں کے ایک لمحے کا حساب لینے پر تلی ہوئی ہو۔ رینا کے برعکس بیلا سنگھ کے معاملے میں میرا دامن بالکل صاف تھا۔ میں غزالہ کی کسی بات کا برا منائے بغیر اس کے تمام سوالوں کے جواب دیتا چلا گیا۔ ہماری وہ شام بہت بوجھل اور ناخوشگوار گزری تھی۔ مسائل نے سر ضرور اٹھایا تھا مگر ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ نریش میرے اور غزالہ کے بیانات میں کوئی جھول دریافت نہیں کر سکے گا اور یوں ہماری تشویش کا آخری پہلو بھی صاف ہو جائے گا۔ دیکھنا ہے کہ اب بیلا کی ناکامی پر نریش کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو گھیرنے کے لیے اس نے سر توڑ کوششیں کی تھی۔ بستر پر پہنچنے کے بعد غزالہ نے سسکتے ہوئے کہا، آپ نے ان پر پانی پھیر دیا۔ نریش شرما نے بہت صحیح نشانہ لے کر اپنی کمان سے تیر چلایا تھا لیکن وہ خطا ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس مجھ سے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس شام میں نے اس کے ہر مشورے پر عمل کیا تھا۔ کمرے سے نکل کر نیچے اترا، اس کے ساتھ بار میں بیٹھا، بیلا سے خوش دلی سے ملا
اور नरेश के कहने के बाद बेला के साथ इसके कमरे में भी चला गया और कमरे की कहानी से इखलाकी तौर पर इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। बातें करते करते हम दोनों गहरी नींद सो गए। पहले गजाला की आंख लगी, फिर मैं भी नीम तारीकी में दीवारों को घूरते घूरते सो गया। गहरी नींद से रात गए, अचानक मेरी आंख खुल गई और बेदार होते ही इस खलल का सबब समझ में आ गया। मेरे सरहाने रखे हुए टेलीफोन की घंटी असेबी अंदाज में मुसलसल चीखे जा रही थी। कमरे की खामोश फजा में घंटी की आवाज इतनी नामानूस थी कि गजाला की नींद भी उचट गई। हेलो, क्या बात है? मैंने रिसीवर उठाकर नींद से बोझल आवाज में गुर्रा कर पूछा। सर, बाहर से आपकी फोन कॉल है, होटल ऑपरेटर की महजब आवाज आई। मैं आपकी नींद खराब करने पर माफी चाहती हूँ। सुबह के 4 बजे फोन करने का कौन सा वक्त है? मैंने बिफर कर कहा। कह दो कि मैं सो रहा हूँ। सर, मैंने इस वक्त कॉल ट्रांसफर करने से माजरत चाही थी। वो मुदाफियाना लहजे में कह रही थी, लेकिन वो बात करने पर मुसर हैं। खुद को राह का अफसर बता रहे हैं। इनकी हैसियत जानने के बाद मैं इनकार नहीं कर सकी। ऑपरेटर की जुबान से राह का नाम सुनते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर ठंडे पानी की बाल्टी उलट दी हो। मैंने बेजान लहजे में कहा, कॉल मिला दो। क्लिक की आवाज के साथ कॉल मिल गई। मैंने नरमी से पूछा, कौन बोल रहा है? आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे कान में नरेश की दाढ़ती हुई आवाज गूंजी। मैंने बेइख्तियार बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। नरेश की आवाज सुनकर मेरा रहा सहा खुमार भी काफूर हो गया था। मैंने हैरत से पूछा, मैंने क्या किया है जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अभी बेला सिंह का फोन आया था। तुमने इस शरीफ लड़की की हद से ज्यादा तौहीन और तजलील की है। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। तौहीन? मैंने हैरत से दोहराया। तुम मुझसे कसम ले सकते हो मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। वो नशे में कुछ बहक गई थी, फिर भी मैंने इसके एहतराम में कोई फर्क नहीं आने दिया। जब वो सो गई तो मैं इसे छेड़े बगैर इसके कमरे से निकल आया। वो भी यही कह रही है। इसे गमो गुस्सा है कि तुम इस से यूं बच रहे थे जैसे इसे छूत की कोई गलीज बीमारी हो। ये इसकी गलत फहमी है। तुम्हें मालूम है कि आग और तेल यकजा हो जाएं तो शोलों को भड़कने से रोकना कितना मुश्किल होता है। बेला वाकई बहुत मेहरबान और आजाद ख्याल लड़की है, मगर मेरे दिमाग पर यह बात तारी थी कि वो तुम्हारे दोस्त की बेटी है और तुम्हें अंकल कहती है। तुम बकवास करते हो। तुमने मेरी और इसकी बेतकल्फी देख ली थी। खुद इसने तुम्हें बताया कि वो मेरी दोस्त है, मगर तुम कुछ सुनने पर आमादा नहीं थे। मुझसे कोई भूल हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। सच ये है कि बेला ने मेरा सारा डिप्रेशन दूर कर दिया था। मैं इसकी मैं नोशी से फायदा उठाकर ऐसी कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था कि बाद में मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लड़की जब खुद को किसी के सुपुर्द करने का फैसला करती है तो देखभाल कर करती है। इसकी दावत को ठिकराना इसको जलील करने के बराबर होता है। मेरे तजाहले आरफाना पर वो बिन्नाकर बरहमी से कह रहा था। मैं इसके वो अल्फाज सुनकर सन्नाटे में आ गया। नरेश शर्मा एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार भारतीय अफसर था, मगर इसने बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा कर दी थी। वो बेला सिंह को एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की करार दे रहा था। इसकी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को इसकी तौहीन और तज़लील करार दे रहा था। शायद अपने मंसूबे की नाकामी ने इसके दिमाग पर मनफी असरात डाले थे। मेरा ख्याल था कि तुम मेरे किरदार और शराफत की तारीफ करोगे। अगर मेरे मोहतात रवैये से तुम्हें सदमा पहुंचा है तो मैं दोबारा माफी चाहता हूं। तुमने बेला के दिल को जो ठेस पहुंचाई है इसका अजाला लफ्जों से होना नामुमकिन है। नरेश का लहजा गहरी मुलामत लिए हुए था। इसने फोन पर अपनी बात जारी रखी। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि औरत के सिर्फ 4 रूप ऐसे होते हैं जिनमें वो इज्जत और एहतराम की हकदार होती है। माँ, बेटी, बहन और बीवी। इनके सिवा औरत बस एक खिलौना होती है। जब और जैसे हाथ लग जाए इससे खेलना चाहिए। औरत खुद भी यही पसंद करती है। बेला की रजा पाकर भी तुम्हारे दिमाग पर बर्फ जमी रही तो ये तुम्हारी और मेरी बदकिस्मती है। मैं तुम्हें अकल से इतना आरी नहीं समझता था। नरेश, तुम जज्बाती होकर आग लगाने वाली बातें कर रहे हो। मेरी बीवी हर एक की बीवी या बहन नहीं हो सकती। क्या इसका ये मतलब है कि सारे मर्द इसके लिए बेड़िए बन जाएं? 4 के
کے سوا سارے رشتوں کے احترام کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس بار میں نریش کی عرضہ سرائی پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کر سکا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ شاید تم عیالدار ہو، تم کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ تمہارا انوکھا فلسفہ معاشرے کو ان کے لیے جہنم بنا دے گا۔ یہ سب خاموش رہو۔ نریش کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ میری بات کاٹ کر کہہ رہا تھا، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہاری سرد مہری نے اسے اتنا دل برداشتہ کر دیا کہ اسے اپنے وجود اور زندگی تک سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں بالکل خاموش رہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ بے غیرت یہ حکم صادر نہ کر دے کہ میں معذرت کرنے کے بجائے اسی وقت دوبارہ بیلا سنگھ کے کمرے میں جاؤں اور عملی طور پر اپنی زیادتی کا بھرپور ازالہ کروں تاکہ بیلا کی زخمی انا کو قرار مل سکے۔ خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس کی داڑھ سنائی دی۔ ابھی تم نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، میں نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم اتنی تیزی سے آنکھیں بدلتے ہو کہ اب مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے۔ اوہ، مجھے دوبارہ تم پر شک ہونے لگا ہے۔ اس کی زہریلی آواز آئی۔ تم اتنے شریف اور سیدھے نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تم انتہائی چلاک اور مکار آدمی ہو۔ مجھے از سرے نو دیکھنا پڑے گا کہ تم کون ہو اور ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نریش کی باتوں نے یکا یک ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے خوشامدانہ لہجے میں کہا، ایسی دہلانے والی باتیں نہ کرو۔ میں اپنی مرضی سے تم سے نہیں ملا۔ میں تو انکل انل بسواس سے ملنے پر بھی تیار نہیں تھا، مگر ناگر اور رینا نے مجھے بتایا کہ انکل جسے ملاقات کا وقت دے دیں، اسے ہر حال میں اس سے ملنا پڑتا ہے۔ میں وہاں نہ گیا تو اس کے آدمی مار پیٹ کر مجھے زبردستی اس کے پاس لے جائیں گے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل سکتا ہوں؟ اب انکل ہی تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بیلا سنگھ کی ناکامی کی خبر انکل بسواس کو بھی مشتعل کر دے گی۔ تم نے انکل کا ذکر کہاں نکال لیا؟ میں نے بکھلائی ہوئی خوفزدہ آواز میں کہا، آج جو کچھ ہوا وہ میرا تمہارا اور بیلا سنگھ کا معاملہ ہے، اسے یہیں رہنے دو۔ میں بیلا سے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ شاید نریش کو اسی لمحے احساس ہو گیا کہ غصے اور روانی میں اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے بیلا سنگھ کی سرکاری حیثیت کو پوشیدہ رکھ کر پورے ڈرامے کو ذاتی طور پر ہونے والا نجی ملاقات کا روپ دیا ہوا تھا۔ اس میں انل بسواس کا نام لانے کی گنجائش نہیں تھی۔ میری بات پوری ہونے تک اسے ایک موزوں جواب سوجھ گیا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے کلا بازی کھا لی۔ تم جیسے 2 ٹکے کے آدمی کے لیے انل بسواس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا تھا کیونکہ تم نے مجھے بیلا کے حقیقی انکل کا درجہ دے کر ساری گڑبڑ کی ہے۔ بیلا تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہے، ویسے بھی اسے صبح کی پرواز سے ممبئی چلے جانا ہے۔ اب میں تمہیں تمہاری گستاخی کی کوئی ایسی سزا دوں گا۔ یکا یک لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے خالی نظروں سے ریسیور کا جائزہ لیا، پھر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ پلان کی ناکامی نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں ذرا سی بھی حیا ہوتی تو وہ اس واقعے کو خاموشی سے پی جاتا۔ مجھے حیرت ہے کہ راہ کے افسروں کی ذہنی سطح اتنی پست اور گھٹیا ہے۔ ابھی اس کا اضطراری رد عمل سامنے آ رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں نے تشویش سے کہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔